بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باجرے کے بارے میں، باجرہ بھی ایک اجناس میں سے جنس ہے۔ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، عام کبوتروں کو، چڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ یہ گرم، خشک اور معدہ کے لیے ثقیل ہے، بڑا بوجھل ہوتا ہے۔ بطیء الہضم ہے، ہضم دیر سے ہوتا ہے۔ امراض سوداویہ کو ترقی دیتا ہے۔ اس کا کھانا سوائے محنت مزدوری کرنے والوں کے دوسروں کے لیے مناسب نہیں۔ بندہ کھا کے آرام پسند بندہ کھا کے بس بیٹھا رہے، لیٹا رہے، کوئی کام کاج نہ کرے، ان کے لیے اس کا ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو محنت مزدوری کرنے والے، سخت جان مار کرنے والے کام کرتے ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ عام لوگوں کو یہ فائدہ دے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ کھا کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں، لیٹ نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، سو نہ جائیں۔ اگر تازہ دودھ اور شکر و تری اور چوزہ کے شوربہ اور روغن مین گھی، گائے بھینس کا جو بھی گھی ہے، اس کے ساتھ کھائے تو معتدل ہو جاتی ہے۔ بنا ہوا باجرہ اسہال کو دور کرتا ہے۔ اس کو بھون کر، جس طرح چنے بنے جاتے ہیں نا، اس کو بھون کر کھایا جائے، یا پھر اس کو ابال کے، جس طرح گندم کے بارے میں بتایا تھا، اس کو ابال کے کھایا جاتا ہے، یا چنوں کو ابال کے ان کو نمک وغیرہ ڈال کے کھایا جاتا ہے، یا سرا چاٹ کے لیے چنوں کو ابالا جاتا ہے۔ یوں ایسے اس کو اگر ابال کر کھایا جائے تو یہ اسہال کو روکتا ہے۔ اور ویسے باجرے کی روٹی ان لوگوں کے لیے جو چلہ کشی کرتے ہوں، محنت اور ریاضت عملیات کی کرتے ہوں، ان کے لیے مناسب ہے۔ سخت جان ہوتی ہے نا، دیر سے ہضم ہوتی ہے، بھوک نہیں لگنے دیتی۔ اور اکثر لوگ جو چلہ کش قسم کے ہوتے ہیں، ہریڑ کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں۔ وہ ہریڑ کا پانی پینے سے بھوک اتنی جلدی نہیں لگتی۔ تو اسی طرح اگر اس کی روٹی باجرے، جو جوار اور مختلف دالوں کا جو آٹا بنایا جاتا، آج کل بڑا مشہور مارکیٹ میں بھی بکتا ہے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے اور دیگر امراض کے لیے کیا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جب حد اعتدال انسان کراس کرتا ہے، خیر الامور اوسط، خواب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حد اعتدال کو جب کراس کیا جاتا ہے تو کوئی بھی چیز کو وہ نقصان دیتی ہے، کوئی بھی چیز کو۔ شہد ہی کو سمجھ لیں، گندم، چاول، چنا، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب حد اعتدال کو کراس کیا جاتا ہے تو پھر نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بار بار کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تینوں امر کے سیغے ہیں، کھاؤ بھی پیو بھی، کھانے اور پینے میں ممانعت کوئی نہیں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد اعتدال سے نہ بڑھو۔ تو اس لیے جب حد اعتدال سے نہ بڑھا جائے، معتدل رہا جائے، تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی۔ کسی ڈاکٹر کو میں نے سنا تھا، بڑا مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر، یہ کینسر، یہ کاروباری بیماریاں ہیں۔ ادویات ان کی خوب بکتی ہیں، اور جب ادویات بکنا بند ہو جاتی ہیں تو اس کے لیول کو نیچے لے آتے ہیں، اور جب ان کے پاس سٹاک ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیول کو اوپر لے جاتے ہیں۔ شوگر معمولی 150، 160، 120، 130 جو بھی ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں، اور جب دوائیوں کا سٹاک ختم ہو جائیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں، 170، 190، 100 کر دیں گے۔ خیر ہے، یہاں معتدل ہے۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کون کام کرتا ہے؟ اللہ کے وہی نیک بندے جن کو خدا کا خوف ہے، انسانیت کی اور مخلوق کی بھلائی ان کے دلوں میں رچی بسی ہے، وہ
کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مختلف امراض کی ادویہ پھکی کی صورت میں، ٹیبلٹس کی صورت میں، سیرپ کی صورت میں لوگوں میں فری تقسیم کرتے ہیں، اور کئی جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ چھوٹی سی چیز کو بھی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خدمت خلق اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ وہ سوچ عطا کرے جس کے صدقے دنیا اور آخرت سنور جائیں۔